بالکل NA 119 کی بات کریں تو یہاں پر بہت ہی اہم حلقہ تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار تھے شہزاد فاروق صاحب، جو کہ اس حلقے سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس حلقے سے لیڈ کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ 3405 ووٹ لے کر وہ اس حلقے سے ابھی تک آگے ہیں۔ 19 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کا ابھی تک یہ رزلٹ سامنے آیا ہے۔ NA 119 کا حلقہ ہے، بڑا ہی کانٹے کا مقابلہ اسامہ یہاں پر جو ہے تصور کیا جا رہا تھا، اور فی الحال دیکھا جائے تو 19 پولنگ سٹیشنز میں مریم نواز لیڈ کر رہی ہیں۔ جی، لاہور کا ایک اور اہم حلقہ ہے NA 118۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سرکردہ رکن امیدوار حمزہ شہباز انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار عالیہ حمزہ ہے۔ یہاں پر حمزہ شہباز کے حصے میں برتری نظر آ رہی اور عالیہ حمزہ اس نشست پر پیچھے نظر آ رہی ہیں۔ ان کے حصے میں 2212 ووٹ ہیں۔ حمزہ شہباز نے 3648 حق رائے دہی اپنے نام کی ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی جو دوسری یہ نشست ہے یہ بھی اہمیت کی حامل تصور کی جا رہی تھی، اور اس میں ابھی 21 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یہ نشست حمزہ شہباز کی طرف زیادہ جھکاؤ ظاہر کر رہی ہے۔ عالیہ حمزہ ان کے پاس ابھی 2212 ووٹ ہے، لیکن ابھی بہت سے پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنا باقی ہیں۔ بالکل، ایک اور حلقے کی بات کریں NA 44، ایک اور اہم اور کانٹے کے مقابلے والا حلقہ ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ حلقہ ہے، جہاں سے آزاد امیدوار علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسامہ، اور ان کے مد مقابل JUI کے فضل الرحمان تھے جو کہ 7159 ووٹ لے کر پیچھے ہیں، جبکہ علی امین گنڈا پور 7768 ووٹ کے ساتھ اس حلقے میں ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی تک 25 پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے جو ہمیں موصول ہوا ہے۔ NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ حلقہ، جہاں سے آزاد امیدوار علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ NA 77 کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں سے مسز راشدہ طارق انتخاب لڑ رہی ہیں آزاد امیدوار کے طور پر، اور ان کے حصے میں 14336 ووٹ آئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد بشیر ورک ان کے حصے میں 7104 ووٹ آئے ہیں، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن یہاں پر مسلم لیگ نون اس نشست کو پانے میں پیچھے نظر آ رہی ہے اور آزاد امیدوار اس نشست کو حاصل کرنے میں آگے نظر آ رہی ہیں۔ کل 321 پولنگ سٹیشنز ہیں، جس میں سے 55 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تھے۔ NA 83 سرگودا کا حلقہ، جہاں سے آزاد امیدوار اسامہ غیاث جو ہیں وہ یہاں سے لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے محسن رانجھا تھے۔ ایک کانٹے کا مقابلہ یہ بھی تصور کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ایک بہت ہی مقابلہ ہوگا، کڑا مقابلہ ہوگا، لیکن دیکھا جائے تو آزاد امیدوار یہاں سے آگے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں، اور بالکل ووٹ مارجن بھی نظر آ رہا تھا۔ NA 112 کی بات کریں گے، میر پور خاص 2 کی بات کریں گے۔ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے میر منور علی تالپور انتخاب لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی آزاد امیدوار سید علی نواز شاہ کے مد مقابل۔ یہاں 19% غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 32899 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے۔ آزاد امیدوار کے حصے میں 10329 ووٹ آئے ہیں۔ مجموعی طور پر 330 پولنگ سٹیشنز میں سے 65% جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی آگے ہے اور آزاد امیدوار اس نشست میں پیچھے ہے۔ بالکل، آگے بڑھیں اور بات کر لیتے ہیں NA 112 کی۔ NA 112 میں ہمیں آزاد امیدوار پیر اعجاز شاہ یہاں سے لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، یہ آگے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کی شزرا منصب جو ہیں وہ پیچھے ہیں، 2490 ووٹ لے سکی، جبکہ پیر اعجاز شاہ 3084 ووٹ کے ساتھ اس حلقے سے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ NA 112 کا یہ حلقہ ہے، ابھی تک صرف 7 پولنگ سٹیشنز کے نتائج اب تک موصول ہوئے ہیں، 361 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے نتائج آنا باقی ہیں۔ ووٹ کاؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ NA 103 کی بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سید فضل شاہ ان کے امیدوار ہیں، 23019 ووٹ ان کے حصے میں آئے ہیں۔ ان کے مد مقابل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور اس کے امیدوار پیر صدر الدین شاہ، ان کے حصے میں 15942 ووٹ آئے، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ GDA کے پاس یہ سیٹ نہیں آ رہی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، اور ابھی صرف 66 پولنگ سٹیشنز کے یہ نتائج ہیں، اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس نشست کو پانے میں آگے ہے۔ ایک اور حلقے کی بات کر لیتے ہیں NA 133 کی، تو یہاں سے آزاد امیدوار ڈاکٹر عظیم لکھوی جو ہیں وہ ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں، 33066 ووٹ لے کر یہ اس حلقے سے آگے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کرے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے رانا محمد اسحاق صاحب، جو کہ 24098 ووٹ لے سکے ہیں، اور یہاں سے ابھی تک 80 پولنگ سٹیشنز ہیں جن کے نتائج اب تک موصول ہو چکے ہیں، اور آزاد امیدوار یہاں سے ہمیں لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔
اور اب NH66 کی بات کریں گے. یہاں پر وزیر آباد کا حلقہ ہے. محمد احمد چٹھا آزاد امیدوار ہیں. ان کے حصے میں 14,924 ووٹ آئے ہیں. اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کی بات کریں نثار احمد چیمہ تو ان کے حصے میں 9,482 ووٹ آئے ہیں. 18% غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 75 پولنگ سٹیشنز کے یہ نتائج ہیں جو کہ ہم اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اور اس میں آزاد امیدوار اس انتخاب میں آگے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار اس انتخاب میں اس نشست کو جیتنے میں پیچھے نظر آ رہے ہیں. لیکن 75 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج فیصلہ کن نہیں ہو سکتے. وقت کے ساتھ ووٹ کاؤنٹ بڑھنے سے بہت سے ریزلٹس چینج ہو سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی کا ہی ایک اور حلقہ NA121 لاہور کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ حلقہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ روہیل اصغر یہاں سے آگے دکھائی دے رہے ہیں. 2213 ووٹس کے ساتھ ہی یہاں سے آگے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار تھے وسیم قادر جو 1615 ووٹ لے کر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں شیخ روہیل اصغر وہ یہاں سے ہمیں لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اب تک صرف 3 پولنگ سٹیشنز کا یہ رزلٹ ہے جو سامنے آیا ہے. بالکل. NA170 کی بات کریں گے. رحیم یار خان 2 کی اہم نشست ہے. یہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ فیاض الدین جنہوں نے 3320 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار میاں غوث ہیں جن کے حصے میں 2856 ووٹ آئے. اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار برتری لے رہے ہیں، اس نشست کو پانے میں آگے ہیں. دوسرے امیدوار اس میں پیچھے ہیں. بالکل. NA212 کی بات بھی کر لیتے ہیں جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میر منور علی تالپور یہاں سے آگے دکھائی دے رہے ہیں اور 32,899 ووٹ لے کر وہ اس حلقے سے آگے ہیں. جبکہ ان کے مد مقابل آزاد امیدوار تھے سید علی نواز شاہ جو کہ 10,329 ووٹ لے کر اس حلقے سے فی الحال پیچھے ہیں. 65 پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ اب تک سامنے آیا ہے. اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق NA164 کی بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے ریاض حسین پیرزادہ انہوں نے 3,407 ووٹ حاصل کیے. ان کے مد مقابل اعجاز نے 3,076 ووٹ حاصل کیے. اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون واضح برتری لے رہی ہے. بالکل. NA166 کی بات بھی کر لیتے ہیں. NA166 بہاولپور کا یہ حلقہ ہے جہاں سے آزاد امیدوار نواب بہاول خان عباسی یہاں سے ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں اور 19,750 ووٹ لے کر وہ یہاں سے لیڈ کر رہے ہیں. جبکہ ان کے مد مقابل جو کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کر رہے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے سید سمیع الحسن گیلانی جو کہ 16,150 ووٹ سے اس حلقے میں ہمیں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. بالکل. انتخابی نتائج آتے جا رہے ہیں. NA129 کی بات کریں گے. لاہور کی اہم نشست یہ تصور کی جاتی ہے. محمد نعمان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ یہاں انتخاب لڑ رہے ہیں. 4,381 ووٹ ان کے حصے میں آئے ہیں. ان کے مد مقابل میاں محمد اظہر ان کے حصے میں 3,839 ووٹ آئے ہیں. 4% غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میاں نعمان اس نشست پر آگے ہیں. بالکل. NA167 کی بات کریں تو بہاولپور کا یہ حلقہ ہے. آزاد امیدوار ملک عامر جو ہیں وہ یہاں سے آگے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. 18,440 ووٹ لے کر وہ اس حلقے سے آگے ہیں. جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے محمد عثمان اویسی جو کہ 10,950 ووٹ کے ساتھ یہاں سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. اور آزاد امیدوار اس حلقے سے ہمیں لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اب ایک اور اہم نتیجے کی بات کریں گے. یعنی 201 سکھر 2 کی یہ سیٹ ہے. پیپلز پارٹی کے اہم رہنما سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے حصے میں 39,102 ووٹ آئے ہیں. ان کے مد مقابل محمد صالح اندھڑ ہیں جن کے پاس 11,115 ووٹ آئے ہیں. جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے پاس زیادہ ووٹ کاؤنٹ نظر آ رہا ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 48 پولنگ سٹیشنز کے یہ کچھ ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. بالکل. اگلے حلقے کی بات کریں تو NA20 سوابی کا یہ اہم حلقہ ہے جہاں سے آزاد امیدوار شہرام خان ترکئی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور 4,529 ووٹ لے کر یہ اس حلقے سے آگے ہیں. جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے عثمان خان ترکئی تھے جو کہ ان کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. 2,979 ووٹ لے کر وہ اس حلقے سے پیچھے ہیں. جبکہ آزاد امیدوار شہرام خان ترکئی اس حلقے سے ابھی تک لیڈ کر رہے ہیں. 30 پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے جو کہ ابھی تک سامنے آیا ہے. NA20 سوابی کا یہ حلقہ ہے